بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ بسیطہ بالضرورہ کی 4 اقسام پڑھیں گے۔ دیکھیں قضیہ کی 2 قسمیں، قضیہ موجہہ اور قضیہ مطلقہ، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ سبق نمبر 10 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر اب یہ سمجھیں کہ قضیہ موجہہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بسیطہ، دوسرا ہے مرکبہ۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں بسیطہ یہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک قضیہ موجہہ موجود ہو، اور مرکبہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر 2 قضیہ موجہہ موجود ہوں۔ تو یہ 2 قسمیں ہوگی، بسیطہ اور مرکبہ، جو کہ قضیہ موجہہ کی قسمیں ہیں۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو ہم نے دیکھیں 4 جہات پڑھی تھی نا، ان میں سے ایک جہت ہم نے یہ پڑھی تھی بالضرورہ، اور اسی طریقے سے ایک جہت ہم نے پڑھی تھی بالدوام، ایک جہت ہم نے پڑھی تھی بالفعل، اور ایک جہت ہم نے پڑھی تھی بالامکان۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس اعتبار سے یہ کل کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ یہ کل 8 قسمیں بنتی ہیں۔ اب یہ 8 قسمیں کیسے بنتی ہیں وہ یہاں پہ ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو بالضرورہ ہے اس کی کل 4 قسمیں ہیں، بالدوام کی 2 قسمیں ہیں، بالفعل کی 1 قسم ہے، اور بالامکان کی 1 قسم ہے۔ تو کل کتنی قسمیں بن جائے گی؟ 4 اور 2 6، اور اسی طریقے سے 7، اور بالامکان کی 1 8۔ تو یہ کل 8 قسمیں بنتی ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے کہ قضیہ بسیطہ بالضرورہ کی جو 4 قسمیں ہیں ہم ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ وہ 4 قسمیں کون سی ہیں؟ ایک ہے ضروریہ مطلقہ، نمبر 2 مشروطہ عامہ، نمبر 3 وقتیہ مطلقہ، نمبر 4 منتشرہ مطلقہ۔ دیکھیں یہ والا سبق آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ سبق نمبر 10 کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ وہ سمجھ لیں گے، جب آپ وہاں پہ قضیے کی 4 جہات آپ وہ سمجھ لیں گے، تو پھر آپ کو بالضرورہ کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب بالضرورہ کی جو آگے قسمیں ہیں وہ پھر آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ اب بالضرورہ کے بارے میں دوبارہ ایک مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ثبوت شے دوسری شے کے لیے ہونا یہ ضروری ہو، یا اسی طریقے سے نفی شے دوسری شے کے لیے ہونا یہ ضروری اور لازمی ہو، اس کو بالضرورہ کہا جاتا ہے۔ اس بالضرورہ کی 4 قسمیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک تو ہے ضروریہ مطلقہ، نمبر 2 اب آگے کر کے پڑھتے ہیں۔ ضروریہ مطلقہ کو آپ دیکھیں ذرا، ضروریہ مطلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جب تک ذات موضوع موجود ہے اس وقت تک ثبوت شے دوسری شے کے لیے لازمی اور ضروری ہوگا، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جب تک ذات موضوع موجود ہے اس وقت تک نفی شے دوسری شے کے لیے لازمی اور ضروری ہوگا۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی؟ اب ذرا دیکھیں، کل انسان حیوان بالضرورہ، ہر انسان حیوان ہے بالضرورہ، لازمی اور ضروری طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیں جب تک، اب اس کا موضوع کیا ہے؟ یہ ہے انسان ہے۔ اب جب تک انسان کے افراد موجود ہیں تب تک اس کے لیے حیوان ہونے کو ثابت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جب اس دنیا سے انسان کے افراد ہی ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے لیے حیوان ہونے کا اس بات یہ بھی لازمی اور ضروری نہیں رہے گا۔ یا اسی طریقے سے لا شیء من الفرس بحجر بالضرورہ، فرس کا کوئی فرد بھی پتھر نہیں ہے ضروری اور لازمی طور پہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جب تک افراد فرس میں سے یعنی گھوڑوں کے افراد میں سے کوئی افراد موجود ہیں تب تک ہمیں یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر حکم لگائیں کہ یہ پتھر نہیں ہے، نفی کا حکم لگانا لازمی اور ضروری ہے۔ جب اس دنیا سے گھوڑے کے افراد ہی ختم ہو جائیں گی، گھوڑے کی نسل ختم ہو جائے گی، تو پھر اس وقت گھوڑے کے افراد میں سے یا گھوڑے کے افراد کو پتھر ہونے کی نفی کرنا یا نفی کا حکم لگانا یہ لازم اور ضروری نہیں رہے گا۔ تو یہی خلاصہ یہاں پہ بھی دیکھیں، یہ جو فرض ہے یہ ذات موضوع ہے، تو جب تک ذات موضوع موجود رہے گا تب تک لازمی اور ضروری والا حکم بھی موجود ہے، جب ذات موضوع موجود نہیں رہے گا تب لازمی اور ضروری والا حکم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب دوسرا آپ سمجھیں مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مشروطہ عامہ کے اندر بھی یہی ساری بات، ایک بات میں دوبارہ آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ یہ قسم ہے ضروری کی، یعنی اس میں ثبوت شے یا نفی شے کا جو حکم ہے وہ لازمی اور ضروری طور پہ پایا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں مشروطہ عامہ کیا ہے؟ دیکھیں ذات موضوع وصف عنوانی کے ساتھ جب تک موصوف ہے تب تک ثبوت شے کا حکم بھی لازمی اور ضروری ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ذات موضوع جب تک کسی وصف عنوانی کے ساتھ موصوف ہے تب تک نفی شے کا حکم بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اس قسم کو کہا جاتا ہے مشروطہ عامہ۔ جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں، کل کاتب متحرک الاصابع بالضرورۃ ما دام کاتبہ، ہر کاتب انگلیوں کو حرکت دینے والا ہے لازمی اور ضروری طور پر جب تک وہ کاتب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو کاتب ہے یہ ذات موضوع ہے، اور وصف عنوانی کیا ہے؟ ما دام کاتبہ، یعنی کتابت، یہ ایک وصف ہے۔ تو جب تک کاتب وصف کتابت کے ساتھ موصوف رہے گا اس وقت تک یہ جو حکم ہے متحرک الاصابع، انگلیوں کو حرکت کرنے والا، یہ بھی اس کے ساتھ لازمی طور پر پایا جائے گا۔ تو ثبوت شے دوسری شے کے لیے ہو رہی ہے کب؟ جب ذات موضوع کسی وصف کے ساتھ متصف ہو۔ یا اسی طریقے سے لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع بالضرورۃ ما دام کاتبہ، کاتب کا کوئی فرد ساکن الاصابع، انگلیوں کو ساکن کرنے والا نہیں ہے ضروری اور لازمی طور پر جب تک وہ کاتب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نفی شے کی جا رہی ہے،
पहली बात तो आप यहाँ पे ये समझिए कि कातिब ये मौजू है, ये ज़ाते मौजू है, और वस्फ़ उन्वानी क्या है, मादा मकातिबा। तो कातिब इसकी सिफत है किताबत। तो जब तक कातिब वस्फ़ किताबत के साथ मौसूफ है उस वक़्त तक उससे नफ़ी की जा रही है, किस चीज़ की, साकिनुल असाबा की, यानी वो उंगलियों को साकिन करने वाला हो, इस चीज़ की नफ़ी की जा रही है लाजमी और ज़रूरी तौर पर, जब तक उसके साथ ये वाली सिफत पाई जा रही है। हाँ, जब उसके साथ ये वाली सिफत नहीं पाई जाएगी, यानी कातिब वस्फ़ किताबत के साथ जब मौसूफ नहीं है, तो फिर ये वाला जो नफ़ी करना है, साकिनुल असाबे होने की नफ़ी करना है, ये भी फिर बाकी नहीं रहेगी। तो इसको कहा जाता है मशरूता आमा। अब इसी तरीके से आगे देखें, वक्तिया मुतलका क्या होता है। देखें, वक्तिया मुतलका ये होता है कि सबूत शय दूसरी शय के लिए लाजिम और ज़रूरी होता है किसी खास और मुतय्यन वक़्त के अंदर। ये इसी तरीके से नफ़ी शय दूसरी शय के लिए होती है किसी खास और मुतय्यन वक़्त के अंदर लाजमी और ज़रूरी होती है। दोनों की मिसाल देख लें, मुजबा की भी और सालवा की भी। मुजबा की मिसाल ये है, कुल्लु कमरिन मुनखसिफुन बिज़रूरति वक़्त हैलुलतिल अर्ज़ि बैनहु व बैन शम्सी। हर चांद मुनखसिफ यानी उसको गिरन लगने वाला है ज़रूरी और लाजमी तौर पर, किस वक़्त, जिस वक़्त ज़मीन उस चांद और सूरज के दरमियान में आ जाए, तो उस वक़्त उस चांद को गिरन लगने वाला है लाजमी और ज़रूरी तौर पर। अब यहाँ पे देखें, कमर ये है मौजू। अब मौजू के ऊपर जो हुक्म लग रहा है कौन सा, ये मुनखसिफ का, या हम ये कहें कि इसके लिए जो महमूल का इसबात हो रहा है गिरन लगने का, ये एक ख़ास और मुतय्यन वक़्त के अंदर है। तो सबूत शय दूसरी शय के लिए लाजमी और ज़रूरी है एक ख़ास और मुकर्रर वक़्त के अंदर, और वो ख़ास और मुकर्रर वक़्त क्या है, वो ख़ास और मुकर्रर वक़्त ये है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान में आ जाए। या इसी तरीके से सालवा की मिसाल देख लें, ला शैअ मिनल कमरि बिमुनखसिफिन बिज़रूरति वक़्त तरबीअ। जो कमर है, कमर का कोई फ़र्द भी गिरन लगने वाला नहीं होता है लाजमी और ज़रूरी तौर पे तरबी के वक़्त में। तरबी किसे कहते हैं, तरबी कहते हैं कि ज़मीन का चांद और सूरज के दरमियान में ना आना, इसको तरबी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें, जब तक तरबी का वक़्त मौजूद है उस वक़्त तक क्या है कि देखें, नफ़ी शय होगी दूसरी शय के लिए लाजमी और ज़रूरी तौर पे, यानी चांद को गिरन लगने की नफ़ी करना ये लाजमी और ज़रूरी है किस वक़्त, उस वक़्त जिस वक़्त ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान में नहीं आ रही है। तो एक ख़ास और मुकर्रर वक़्त के अंदर या तो सबूत शय होगा या फिर नफ़ी शय होगा, इसको कहा जाता है वक्तिया मुतलका। अब इसी तरीके से आगे देखें, मुंतशिरा मुतलका क्या है, वो इसके बरक्स होगा, यानी सबूत शय दूसरी शय के लिए लाजिम और ज़रूरी होगा गैर मुतय्यन वक़्त में, या इसी तरीके से हम कहें कि नफ़ी शय दूसरी शय के लिए लाजिम और ज़रूरी होगा गैर मुतय्यन वक़्त में। जैसा कि कुल्लु हैवानिन मुतनफ़िसुन बिज़रूरति वक़्तम मा, हर हैवान सांस लेने वाला है लाजमी और ज़रूरी तौर पर वक़्तम मा गैर मुतय्यन वक़्त में। या इसी तरीके से ला शैअ मिनल हजरी, पत्थर का कोई फ़र्द भी सांस लेने वाला नहीं है लाजमी और ज़रूरी तौर पर वक़्तम मा गैर मुतय्यन वक़्त में। अब यहाँ पे देखें, ये है हैवान मौजू, ये ज़ाते मौजू के हैं। इस ज़ाते मौजू का इस बात हो रहा है किसके साथ, ये सांस लेने के साथ। तो सबूत शय दूसरी शय के लिए लाजिम और ज़रूरी है किस वक़्त में, एक गैर मुतय्यन वक़्त में। ये इसी तरीके से हजर, ये देखें ये मौजू है, इसकी नफ़ी की जा रही है, किस चीज़ से नफ़ी की जा रही है, सांस लेने से। तो नफ़ी शय हो रहा है दूसरी शय के लिए एक गैर मुतय्यन वक़्त में, इसको कहा जाता है मुंतशिरा मुतलका। तो आज के सबक के अंदर हमने क़ज़िया मुवज्जहा की जो बसीता है, बसीता की बिज़रूरा की जो 4 किस्में हैं, ज़रूरिया मुतलका, मशरूता आमा, वक्तिया मुतलका, मुंतशिरा मुतलका, ये समझ ली हैं। जो बाकी 3 किस्में हैं वो इंशाल्लाह हम अगले सबक के अंदर समझेंगे।